سورہ اعراف کی آیت نمبر 206 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین عند ربک لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ صدق اللہ العظیم۔ بلا شبہ وہ لوگ جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اس کی بندگی سے اور یاد کرتے ہیں اس کی پاک ذات کو اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ آج کی آیت سورہ اعراف کی آخری آیت ہے اور قرآن پاک میں یہ پہلی آیت سجدہ ہے۔ 14 سجدے ہیں قرآن پاک میں، جن میں سے پہلا سجدہ یہاں آ کے ہوتا ہے۔ سجدہ کی آیت جب پڑھی جائے تو سننے والے پر بھی اور پڑھنے والے پر دونوں پر سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اگر نماز میں پڑھا جائے تو پھر نماز کے اندر ہی کرنا ہوتا ہے، اگر نماز سے باہر پڑھا جائے تو پھر نماز پڑھنی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ باوضو ہو کر اسی وقت جب آدمی ہو تو فوراً زمین پر ایک سجدہ کر لے۔ بس اس کے لیے پہلے کانوں کو ہاتھ لگانا یا اٹھ کر سلام کرنا، دونوں طرف سلام پھیرنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس سجدہ کیا، اس میں تسبیح پڑھی، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور بس اٹھ گئے، ایک سجدہ ادا ہو گیا۔ ایک اگر زیادہ سجدے ہوں تو ایک تسبیح بھی کافی ہے، یعنی بس اتنی دیر ہو جائے کہ جسم اپنی جگہ پر اچھی طرح جم جائے۔ تو یہ پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے دونوں پر ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو لائیو پڑھا جا رہا ہوتا ہے اسی میں ہوتا ہے، براہ راست ریکارڈنگ کے اندر یہ نہیں ہوگا۔ جو اس کی جو نقل ہے وہ سنی جاتی ہے اس پہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نقل ہے، اصل نہیں ہے۔ اصل تو وہی ہوتی ہے جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو، یا سننے والا سن رہا ہوتا ہے، اس کے بعد جو اس کو آواز کو محفوظ کر لیا جاتا ہے تو اس کی نقل ہوتی ہے، کاپی ہوتی ہے، اصل نہیں ہوتی۔ اس پر شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر ہم کسی آلے پر بھی قرآن پاک سن رہے ہوں، جیسے کوئی ریڈیو ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیزیں جو ہیں، تو اس میں بھی اگر لائیو ہو تو پھر تو اس پر سجدہ ہوگا، لیکن اگر ریکارڈنگ سن رہے ہو تو پھر سجدہ نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ اندازہ نہیں ہوتا، چلو احتیاطاً آدمی کو سجدہ کر لینا چاہیے کہ کیا خبر کہ لائیو آ رہا ہے یا وہ جو ہے وہ نقل ہے، اس لیے احتیاطاً سجدہ کر لینا چاہیے۔ اور ایک مجلس میں جتنی دفعہ بھی آدمی پڑھے گا تو سجدہ ایک ہی ہوگا۔ ایک آیت ایک مجلس میں سے 10 دفعہ پڑھے، 20 دفعہ پڑھے، سجدہ ایک ہے۔ اگر آیتیں بدل گئیں یا جگہیں بدل گئیں، ایک آیت یہاں پڑھی، اسی آیت کو گھر میں جا کے پڑھ لیا، راستے میں پڑھ لیا تو 3 سجدے ہو گئے، یا ایک جگہ بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کی 14 سجدے جو ہیں وہ سارے پڑھ لیے تو 14 سجدے کرنے اس کے ذمہ ہو گئے۔ تو سجدہ جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ انسان کی زندگی کا حاصل اور مقصد جو ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت میں سب سے اشرف عبادت نماز ہے، اور نماز میں سب سے افضل اور اعلیٰ جو حالت ہے وہ سجدہ ہے، کہ جہاں انسان فرمایا کہ اللہ کے قدموں پر، رحمان کے قدموں پر سر رکھ دیتا ہے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ سر ہو تیرے قدموں میں اور جان نکل جائے، مرنا تو مسلم ہے مگر دل کا ارمان نکل جائے۔ یعنی یہ اس حالت کی موت اللہ سے انسان کو مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے گھر میں، اپنی نماز میں، اپنے سامنے سجدہ ریز کر کے انسان کو لے جائے۔
تو سجدہ معراج ہے، یوں سمجھیے نماز میں مومن کی معراج، اور اس میں سے اس نماز کا بھی پھر آخری چیز سجدہ ہے. یعنی بندہ دنیا کے اعتبار سے تو وہ ناک رگڑ رہا ہے، کہتے ہیں نا فلاں کو میں نے ناک سے لکیریں نکلوائیں، اس سے غلطی کی تھی، اس نے معافی مانگنے آیا تو میں نے کہا ناک سے لکیریں نکال. تو جو ہم ناک سے لکیریں نکلواتے ہیں کسی سے، یہ سجدہ ہی ہوتا ہے. تو انسان کو یہ پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تیری معراج ہے نماز، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج. معراج کسے کہتے ہیں؟ عروج کو. عروج مطلب بلندی، کہ آدمی خوب بلندی پر ہوتا ہے، خوب پرواز پہ ہوتا ہے جب آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اور اس نماز میں سے بھی پھر قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے. سجدہ آخر ہے، یعنی گویا کہ اس کے اندر سبق یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے جتنا جھکتا چلا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا اتنا بلند مقام ہوتا چلا جاتا ہے. سجدے میں جھکتا ہے، یعنی سجدے سے زیادہ پستی کی کوئی صورت نہیں ہے، سجدے سے زیادہ عاجزی کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن اس عاجزی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا سر عرش سے لگا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو سجدہ زمین پر تھوڑی کر رہا ہے. ان المصلی یسجد علی قدمہ الرحمن، نمازی فرمایا کہ رحمان کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اتنا قریب ہوتا ہے. تو سجدہ، عام سجدہ تو تلاوت کی سجدہ ہے، لیکن جو نماز کا سجدہ ہے وہ تو پھر جتنا بھی ہو. ایک صحابی رسول سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں چلا جاؤں. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، تو آپ خاموش رہے. پھر اس نے سوال دہرایا، پھر خاموش رہے. پھر جب تیسری دفعہ اس نے سوال دہرایا تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے یہی سوال حضور سے کیا تھا. اللہ جزائے خیر دے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو، کہ امت کے لیے وہ کتنی خیریں دریافت کر کے چلے گئے، اور امت کو آگے بتا کر بھی چلے گئے کہ یہ ہے بات. تو میں نے حضور سے پوچھا تھا تو آپ نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ سجدہ، جب تم سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے پھر یہی سوال جو ہے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو انہوں نے بھی مجھے یہی جواب دیا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو. تو کثرت سے سجدے کا مطلب یہ ہے نفل نماز زیادہ پڑھنا. فرض تو پڑھنے ہیں، اس کے علاوہ نوافل جو ہے نا یہ بھی بہت پڑھنے چاہیے انسان کو. آج کے زمانے کا ایک فتنہ ہی کہہ لیں یا اس کو ایک مسئلہ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے بیچاروں نے اس بات کو مہم بنا رکھا ہے کہ نفلوں سے لوگوں کو روکا جائے. یعنی جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں نمازوں سے پہلے یا نمازوں کے بعد، کچھ اس میں سے نفل ہیں، کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں، کچھ واجبات ہیں. وطر واجب ہے، اور باقی ظہر کی پہلی 4 سنتیں، بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں، اور فجر کے سے پہلے کی 2 سنتیں، یہ سنتیں مؤکدہ ہیں جن کی تاکید آئی ہے کہ بلا عذر ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور باقی سنتیں غیر مؤکدہ ہیں تو ان کو بھی پڑھ لیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر چھوڑ بھی دیں گے تو گناہ نہیں ہے. جیسے عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، اور اس کے علاوہ پھر کچھ نوافل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی چھوڑنا کبھی پڑھنا، دونوں طرح سے اس کا منقول ہے. تو یہ وہ نفلیں ہیں جو اگر انسان پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ جو فرضوں کی کمی ہے وہ اس سے پوری کر دیتے ہیں. کیونکہ قیامت والے دن یہ کہا جائے گا سب سے پہلے حساب نماز کا، اور اس میں سے فرض پہلے دیکھے جائیں گے. اگر فرضوں کے اندر کمی ہوئی تو اللہ اس کو نفلوں سے پورا کر دیں گے. فرمائیں گے بندے کے میرے دیکھو کھاتے میں کوئی نفلیں بھی ہیں رکھی ہوئی، اگر نفلیں ہوں گی تو اس سے اس کی کمی پوری ہو جائے گی. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے پاس نفلوں کا ذخیرہ بھی وافر رکھنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم سے فرض ہی ہو جائیں تو بڑی بات ہے. بات صحیح ہے، اگر فرض ہو جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن فرضوں کا صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ کون سا آسان کام ہے. اسی لیے تو نفل پڑھ رہے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ہم سے کمی کوتاہی رہ جائے گی اس کو پوری ہو جائے. تو نفلیں کم نہیں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کا سارا زمانہ آپ کو نماز سے بھرا ہوا نظر آتا ہے. فرض نمازیں تو 5 ہی تھی، لیکن باقی وہ سارا دن کیا کرتے تھے؟ نوافل پڑھا کرتے تھے. نوافل میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے. تو کثرت عبادت جو ہے یہ تو مطلوب ہے، یہ بدعت نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں
جو اکثار من التعبد جو ہے بدعت ہے، یعنی زیادہ نفلیں پڑھنا، زیادہ عبادتیں کرنا، تو بدعت کہاں سے آ گیا؟ یہ تو وہ سنت ہے جو حضور کے زمانے میں ہے، صحابہ کے زمانے میں، خیر القرون کے زمانے میں۔ ہاں آدمی یہ کہے کہ میرے سے ہوتا نہیں تو ایک الگ بات ہے، یہ تو نہ کہے کہ کام ہی غلط ہو گیا، جو کام مجھے اچھا نہیں لگتا یا مجھ سے نہیں ہو پاتا میں اس کے اوپر جناب تنقید شروع کر دوں، یہ تو کوئی رویہ اچھا نہیں ہے۔ تو سجدہ جو ہے یہ معراج ہے انسان کی، اور اس کو پورے اسی دھیان سے ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس آیت کی جو ابتدائی حصہ ہے اس کے اندر فرمایا ان الذین عند ربک، جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتی، یعنی جن کو اللہ نے، پاس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ان کو خاص قرب حاصل ہے۔ اللہ تو ہر ایک انسان کے پاس ہی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری بات سن رہے ہیں، تمہارے حال سے واقف ہیں، تمہارے دل کے ارادوں سے، خطرات سے، جو دل میں خیالات آتے ہیں تہہ کے اندر باریک سے باریک، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت جانتا ہے، دلوں کے چھپے راز جانتا ہے، وہ تو تم سے کبھی کہیں دائیں میں ہوتا ہی نہیں ہے، جہاں تم ہو وہ ہیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں تم ہو وہاں اللہ ہے، تو اللہ سے چھپ کے کہاں جاؤ گے؟ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، تم میں سے دو آدمیوں کی کوئی سرگوشی ہے تیسرا خدا ہے، تین کی ہے چوتھا خدا ہے، چار کی ہے پانچواں اللہ ہے، اور اس سے کم زیادہ جتنے بھی ہوں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تو ہر وقت ساتھ ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہیں، لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو خاص معیت بھی دیتے ہیں، جیسے ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، احسان کرنے والوں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ درجہ بدرجہ اللہ کی خاص رحمتیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا قرب ہوتا ہے، ان الذین عند ربک۔ اور یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ نوافل پڑھتا رہا، کرتا رہا، ذکر، تلاوت، نوافل، نیکی کے کام میں لگا رہا، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، حتی احببتہ، میں اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں، وکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی وہ بندہ جو ہے نا وہ پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کے کان سے وہی کچھ سنائی دے گا جو اللہ چاہیں گے، اس کی آنکھ کو وہی کچھ دکھائی دے گا جو اللہ چاہیں گے، اس کا ہاتھ وہی چیز پکڑے گا جہاں اللہ چاہیں گے، اس کا قلم وہی لکھے گا جو اللہ کی منشا ہوگی۔ اللہ کی کو ناراض کرنے والی بات اس کا قلم نہیں لکھ سکتا، وہ پھر فیصلہ نہیں لکھے گا۔ یہ درجہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں، یہ قرب کے درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں کو میرا قرب حاصل ہے، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اللہ کی عبادت سے اعراض نہیں کرتے، بلکہ جتنا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ کی عبادت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور سے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک آیت پڑھتے رات گزر جاتی تھی، اور نوافل میں لمبا قیام، پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا۔ ورم جو ہے نا یہ 10 منٹ کے کھڑے ہونے سے نہیں آتا، ورم جب آتا ہے جب انسان لمبا قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے اور بالکل ساکت، صامت، جامد لکڑی بن کے کھڑا رہے، کبھی دائیں پاؤں پہ وزن ڈال رہا ہے، کبھی بائیں پہ ڈال رہا ہے، کبھی آگے کر رہا ہے، کبھی پیچھے کر رہا ہے، کبھی خارج کر رہا ہے، یہ نہ ہو، بالکل ایسے جسم ہو جیسے درخت کھڑا ہوا ہے، تب جا کے انسان کے پاؤں پر ورم آتا ہے، تو لمبے قیام سے آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لمبا قیام فرمایا کرتے تھے، اور حتی تورمت قدما، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے ذمے تو کچھ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سب جو کچھ ہونے کا امکان بھی نہیں ہے وہ بھی آپ کو ختم معاف کر دیا، تو آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ کی؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے، اتنے احسانات کیے ہیں، تو میرے ذمہ شکر نہیں بنتا کیا؟ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، یہ عبادت جو ہے یہ میری بطور شکر کے ہے۔ تو انسان جتنا اللہ کے قرب میں بڑھتا جاتا ہے وہ اللہ کی عبادت میں بڑھتا چلا جاتا ہے، یہی اس بات کی علامت ہے کہ اس کو قرب الہی حاصل ہو رہا ہے۔
اور اگر انسان قرب میں بڑھے لگے اس کو یہ کہ میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، اللہ کا ولی ہو رہا ہوں، بڑا نزدیک ہو رہا ہوں، عبادتیں کم ہونی شروع ہو جائیں، اس کا مطلب ہے گیئر الٹا لگ گیا، ریورس گیئر لگ گیا اس کو. تو یہ شریعت کہیں بھی جا کے ساقط نہیں ہوگی کہ ایسا درجہ آ جائے گا آدمی کہ جی میں تو پہنچی ہوئی سرکار ہو گیا، میرے سے نماز بھی معاف، اب تو میں مدینے میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں، اب میری نمازیں جو ہیں نا وہ ہماری تو عرش پہ ہوتی ہیں، روٹی فرش پہ کھاتے ہیں اور نماز عرش پہ پڑھتے ہیں، کھانا بھی پھر جنت سے منگوائیں، وہاں سے کھائیں جا کر. تو یہ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے. جتنا قرب اللہ کا بڑھتا ہے، سب سے زیادہ قرب اللہ کا ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر انبیاء علیہ السلام کو، پھر صحابہ کو، پھر تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، پھر اولیاء کو. ان جتنے بھی اہل اللہ ہیں جو کاملین ہو کے گزرے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ شریعت سے باہر نکلا ہو، یا اس نے نماز چھوڑ دی ہو، یا اس نے حلال جو ہے نا حرام کی تمیزیں اٹھا دی ہوں، کہ نہیں. وہ تو بلکہ جتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ کے قرب میں، اتنا ہی وہ عبادت میں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا راستہ ہے، ایسا خزانہ ہے اللہ کا قرب کہ اس پہ انتہا نہیں ہوتی. انسان کبھی سیر نہیں ہوتا اس سے. جیسے علم کا پیاسا، دنیا کا پیاسا، دنیا کا بھوکا کبھی سیر نہیں ہوتا. ساری دنیا بھی سمیٹ کر اس کے قدموں میں ڈال دو، جب بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. تو انسان کو اللہ نے یہ خواہش بخشی ہے کہ وہ اللہ کے قرب میں جتنا آگے جاتا ہے، آگے جاتا ہے، آگے جاتا ہے، آگے سے آگے، آگے سے آگے ہی اس کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی. جو تیرے رب کے خاص لوگ ہیں، اس کے قریب جتنے ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ کبھی بھی عبادت سے اعراض نہیں کرتے، کہ بندگی سے تکبر نہیں کرتے کہ ہمیں نہیں، یہ نمازیں تو عام لوگوں کے لیے ہیں، ہمارا تو خاص عبادتیں ہوتی ہیں، ہمارے تو خاص تعلق ہے اللہ سے. بھئی نماز سے بڑا خاص تعلق کوئی نہیں، کیونکہ معراج کا تحفہ ہے یہ. حضور معراج میں گئے، سب سے بلند حالت ہے. جو معراج حضور کو ملی کسی کو نہیں ملی، اور اس معراج میں جو تحفہ ملا ہے وہ نماز ملی ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ تحفہ دیا ہے کہ آپ کی معراج تو یہ ہو گئی، لیکن آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی امت بھی آپ کی معراج میں شریک ہو، تو یہ لیں. الصلاۃ معراج المومنین. مومنوں کی معراج ہوگی وہ نماز ہوگی. وہ جب بھی ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، دنیا کی فکریں نکال کر دل کو بالکل خالی اور یکسو کر کے کھڑے ہوں گے، تو وہ میرے ساتھ معراج میں ہی ہوں گے، میرے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے. فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے درمیان اور بندے کے درمیان بانٹا ہے. وہ کیسے؟ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میری طرف سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی. بندہ کہتا ہے یا اللہ تیرے لیے تمام تعریفات. اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، قبول ہے گویا کہ. الرحمن الرحیم مجدنی عبدی. میرے بندے نے میری عظمت بیان کی، میری بزرگی بیان کی. مالک یوم الدین. پھر آگے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی. ایاک نعبد، یہ پچھلی 3 آیتیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، و ایاک نستعین یہ بندے کا مسئلہ ہے، بندہ مانگتا ہے. ایاک نعبد اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں. تو فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان ہے. یعنی اس میں اس نے آدھی تعریف میری کی اور آدھا اپنا سوال کر دیا. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فرشتوں کو سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جو مانگے میں اسے دوں گا. مانگتا کیا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ اس چیز کا دھیان پیدا ہو جائے ہمیں ہماری ایسی نماز بن جائے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. جب انسان کو یہ احساس مل جائے تو پھر وہ دائیں بائیں کی حرکتیں نہیں کرتا نماز میں. کبھی کھجلی ہو رہی ہے، کبھی جو ہے وہ سر کھجلایا جا رہا ہے، کبھی کپڑے سیدھے کیے جا رہے ہیں، کبھی ٹانگیں دائیں بائیں کی جا رہی ہیں، پاؤں اٹھایا جا رہا ہے، پاؤں کی انگلیوں کی حرکتیں دی جا رہی ہیں. یہ پھر نہیں کرے گا، کیونکہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر پھر اس چیز کا خیال نہیں ہوتا آدمی کو کہ میرے کپڑے کیسے ہیں، فلاں کیسا ہے. نہ رکوع سے اٹھتے وقت کپڑا جو ہے نکالنے کی اس کو فکر ہوگی، نہ سیدھا کرنے کی فکر ہوگی. ایک صاحب کو آپ نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بھی داڑھی سے کھیل رہے ہیں. حالانکہ داڑھی ادھر ہی رہتی ہے، کبھی نہیں جاتی باہر کہ نماز میں آدمی سمجھے کہ بھاگ جائے گی. نہیں،
تو نماز میں فرمایا کہ اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا، خشوع ہوتا، تو پھر ایسا نہ کرتا، نماز میں اضافی حرکت نہ کرتا. یوں سمجھے کہ نماز قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے فرمایا کھڑے ہو جاؤ بالکل خشوع کے ساتھ. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اللہ اپنی نماز میں اللہ کے سامنے بالکل خشوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. خشوع کہتے ہیں نماز کے ظاہر کے ڈھانچے کو بالکل پرسکون بنانا. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جتنا یہ مرحلہ ہے، اس میں کوئی غیر ضروری حرکت نہیں کرنی. یوں سمجھے حرکت تو نماز میں ایسے جیسے گولی لگ جائے، اتنی بڑا جرم سمجھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں. تو پھر آہستہ آہستہ جب نماز کا ظاہر بنتا ہے تو پھر اللہ نماز کا باطن بھی بنا دیتے ہیں، پھر اس کا دل بھی متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ نماز اس آدمی کی زندگی بھی بناتی ہے، دنیا بھی بناتی ہے، آخرت بھی بناتی ہے. پھر فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جو بڑا ستون ہوتا ہے. ستون کھڑا ہو گیا تو ساری چھت کھڑی ہو گئی، ساری دیواریں قابو آ گئی، تو نماز بن گئی، سب بن گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. آج الحمدللہ ہماری سورہ اعراف مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں شریک ہونے والے، سننے والے، انتظامات کرنے والے، محبت کرنے والے، خواہش رکھنے والے، اللہ سب کو اپنی برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہماری خطاؤں سے، لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور آگے جو قرآن پاک کا حصہ ہے اسے بھی ہمیں پایہ تکمیل تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے، اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یا اللہ درس قرآن میں جو آپ کا قرآن پاک پڑھا گیا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس کے ایک ایک حرف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کے ایک ایک حرف کے ساتھ جو تیری برکتیں، تیری رحمتیں، تیرے انوارات، تیرے ثمرات یا اللہ وابستہ ہیں، وہ ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں کے اندر اس کو داخل فرما. یا اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا. ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما. یا اللہ ہر قسم کی الجھنیں، کاروباری، معاشی، معاشرتی، ہر قسم کی الجھنوں سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ سب کو صراط مستقیم نصیب فرما. یا اللہ سب کو قبول فرما. یا اللہ سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما. یا اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، پوری امت کو قبولیت نصیب فرما. یا اللہ اس کے صدقے میں یا اللہ ہمیں بھی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا جزاکم.